السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو اپنے ہمسائے لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ اب کیا لڑکا اس سے شادی کرے گا یا نہیں؟ پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ اس پاکیزہ محبت میں گناہ کر بیٹھے، مگر لڑکا اس کو چھوڑ کر باہر کے ملک چلا جاتا ہے۔ لڑکی انتظار میں رہتی ہے کہ کب وہ آئے گا اور اس سے شادی کرے گا، لیکن ایک دن ایسا ہوتا ہے لڑکی کی طبیعت اچانک خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر لیڈی ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے، مگر اس نے ایسا کیا کہا کہ اس کی ماں زاروں قطار رونا شروع کر دیتی ہے۔ خون کے آنسو رلا دینے والی کہانی کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ہماری کہانی۔ ہمارے ماموں پنڈی اور ہم ملتان میں رہتے تھے۔ ایک بار ضرور چھٹیوں میں ان کے گھر جانا ہوتا۔ وہ سرکاری افیسر تھے اور گرمیوں میں ہمیں مری کی سیر کراتے تھے۔ ملتان میں پنڈی کی نسبت زیادہ گرمی پڑتی تھی، تب مری جانے کی چاہت میں ماموں کے یہاں جانے کی تدبیریں کرنا حق بجانب تھا۔ عمانی رشتے میں پھوپھی بھی تھیں، وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہوتی تھیں کہ بھائی کے بچے آئے ہیں۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوتے ہی ان کی طرف سے بلاوا آ جاتا کہ تم لوگ آ جاؤ، تفریح کا مزہ تو سب کے اکٹھے ہونے سے دوبالا ہو جاتا ہے۔ امی کہتی تم لوگ ایک ساتھ نہ جایا کرو، گھر خالی ہو جاتا ہے، مجھے کام کاج میں دقت ہوتی ہے۔ یوں اب ہم دونوں بہنیں باری باری ماموں کے گھر جانے لگیں۔ اب کی گرمیوں میں میری باری تھی۔ والد صاحب مصروفیت کی وجہ سے نہ جا سکے تو انہوں نے مجھے فخر بھیا کے ہمراہ بھیج دیا۔ ماموں نے انہی دنوں مکان تبدیل کیا تھا۔ گھر کشادہ اور ہوادار تھا، قریب ہی سرسبز پارک تھا جہاں شام کو چہل قدمی میں خوب لطف آتا۔ ماموں جان کی 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ شمسہ اور سحر سے میری دوستی تھی، جبکہ فائزہ مناہل آپی کی سہیلی تھی۔ ماموں ذات اشر عمر میں مجھ سے 5 برس بڑے تھے۔ ان کی دوستی فخر بھائی کے ساتھ تھی۔ ہم بہنیں ان سے فری نہ تھیں، بہت پاس و لحاظ تھا، مگر وہ شوخ مزاج اور مذاق کرنے کے عادی تھے۔ ان دنوں وہ 4th ایئر اور میں میٹرک میں تھی جب یہ واقعہ ہوا۔ ممانی کے پڑوس میں ایک خاتون رہتی تھی، عرصہ قبل بیوہ ہو گئی تھیں، پڑھی لکھی تھیں، ایک ہسپتال میں ملازمت مل گئی، تب سے ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھیں، صبح جاتی شام کو لوٹتی تھیں۔ ان کا نام زہرا تھا۔ وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ ان کی بیٹی 18 برس کی ہو گئی۔ آنٹی ہسپتال چلی جاتی، وہ اکیلی گھر پر بور ہوتی تو چھت پر آ جاتی۔ اس کا نام فردوس تھا، بہت خوبصورت تھی، ایسی حسین صورت پہلے نہ دیکھی تھی۔ ایک روز سحر کے ساتھ چھت پر گئی تو شام کا وقت تھا، وہ اپنی چھت پر موجود تھی۔ میں اسے محصور ہو کر دیکھ رہی تھی، تب وہ مسکرا دی۔ وہ ملکوتی مسکراہٹ میں زندگی بھر نہ بھلا سکوں گی۔ میں نے سحر سے دریافت کیا تھا یہ کون ہے؟ یہ میری نئی فرینڈ بنی ہے۔ اس کی ماں ہسپتال میں عرصے سے ملازمت کرتی ہیں اور یہ تمام دن تنہا رہتی ہے، تبھی مجھے آواز دے کر بلا لیتی ہیں۔ ہم نے کچھ دیر گفتگو کی، وہ بہت اچھی لگی، جی چاہا کہ اپنی بھابھی بنا لوں۔ 2 ہفتے ہم رہے، روز شام کو فردوس کے ساتھ چھت پر ملاقات ہوتی۔ گھر آ کر امی اور آپی کو بتایا کہ ممانی کے پڑوس میں ایک حور شمائل دوشیزہ رہتی ہے، آپ دیکھیں گی تو حیران رہ جائیں گی۔ والدہ نے کہا 2 ہفتوں بعد مناہل کے ساتھ جاؤں گی، دیکھ لوں گی۔ اگلے برس موسم گرما کی چھٹیوں میں مناہل کی باری تھی اور امی خاص طور پر فردوس کو دیکھنے جا رہی تھیں۔ 2 ہفتے پلک چپکتے گزر گئے۔ مجھے شدت سے انتظار تھا کہ وہ فخر بھائی کے لیے اسے پسند کرتی ہیں یا نہیں۔ ماموں کے گھر سے لوٹ کر آئیں تو میرا پہلا سوال یہی تھا، فردوس کیسی لگی؟ انہوں نے افسردگی سے دیکھا اور چپ سادھ لی۔ میں سمجھی شاید اس کی کہیں اور منگنی ہو گئی ہے۔ دوسرے روز پھر سوال کیا تو جواب ملا، وہ بیچاری اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ایسی نو عمر پیاری صورت، ہر دم ہنسنے مسکرانے والی، وہ کیسے مر سکتی ہے؟ والدہ نے ٹھنڈی سانس لی۔ کسی دم کا بھروسہ نہیں بیٹی، جب سانسیں ختم ہو جائیں جانا ہی پڑتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ غسل خانے چلی گئیں۔ ماں کے آنے کی خوشی بھی جیسے ہوا میں معلق ہو گئی ہو۔ والدہ کے لیے چائے بنا رہی تھیں، لیکن سر چکرا رہا تھا۔ آنکھوں کے آگے وہی حسین صورت پھرنے لگی۔ بعد میں بھی کئی بار جاننا چاہا کہ حور شمائل کیوں کر منو مٹی تلے جا سوئی، مگر والدہ نے ہر بار میرے سوال کو یوں نظر انداز کر دیا جیسے ان کو کچھ خبر نہیں۔ سردیوں کی چھٹیوں میں عموماً ماموں اور
ممانی اور ان کے 2 بچے ہمارے پاس آ جاتے تھے۔ اس بار جب یہ لوگ آئے تو سحر سے میں نے سوال یہی کیا کہ فردوس کا کیا قصہ ہے، دم لے لو، فریش ہو جاؤ، پھر بتاتی ہوں۔ اس نے کہا، رات کا کھانا کھا کر جب وہ سونے کے لیے میرے کمرے میں آئی تو میں نے اسے پھر اس کی سہیلی کی یاد دلائی۔ تب وہ نمدیدہ سی ہو کر بولی، پہلے کوئی بات نہ تھی، یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب میں نے اپنی سالگرہ پر اس کو مدعو کیا۔ سفید سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی تھی، فرشتوں جیسی معصوم صورت۔ اشر بھائی نے اس کی طرف غور سے دیکھا، تبھی میں نے اس کی ویڈیو بنا لی۔ نہیں معلوم اس پہلی نظر میں کیا جادو تھا کہ میرا بھائی اس کے خیال میں رہنے لگا۔ مجھے وہ پہلے سے پسند تھی۔ امی سے کہا، کیوں نہ ہم اشر بھائی کے لیے اس کا رشتہ لے لیں۔ اس لڑکی کو دیکھ کر جو بات میں نے سوچی تھی گویا وہی سحر نے بھی سوچی تھی۔ وہ ایسے ہی دل موہ لینے والی تھی۔ میں نے تو یہ خواب دیکھ رہی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کب میرے بھائی نے اس کے ساتھ نظروں کی ساز باز سے اپنا خواب تعبیر میں بدل لیا ہے۔ ایک روز جب کہ میں دیوار کے ساتھ کیاری میں پانی دے رہی تھی، مجھے سیڑھی کے پاس اسی دیوار میں ایک سوراخ نظر آیا جو کسی سراخ سے کیا گیا تھا۔ یہ سوراخ اتنا بڑا تھا ایک چھوٹی چڑیا اس میں سے گزر سکتی تھی۔ سحر نے بتایا، جب گھر میں کوئی نہ ہوتا دونوں اس سوراخ سے بات کرتے تھے۔ کئی بار میں نے بھائی کو وہاں کھڑے دیکھا لیکن نظر انداز کر گئی۔ سحر نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کر لی، پھر سرد آہ بھر کر احوال بتانے لگی۔ دل سے چاہتی تھی ان کی آپس میں پسندیدگی ہو جائے، بھائی خود امی کو مجبور کریں فردوس کا رشتہ لینے کے لیے۔ امی یوں خاموش تھیں کہ ان کے دھیان میں امیر گھرانوں کے 1-2 بہت اچھے رشتے موجود تھے۔ ایک ہی بیٹا تھا، اس کی شادی بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہتی تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں میں پسندیدگی کو بڑھنے لگی۔ یہ اب ساری رات چھت پر باتیں کرتے۔ ابو چھوٹے چچا کے پاس سعودی عرب چلے گئے ہوئے تھے۔ گھر میں امی اور ہم دونوں بہنیں تھیں۔ آپی کی عادت تھی کہ وہ 10 بجے رات تک سو جاتی تھی۔ امی بھی رات کو جلد سو جاتیں، مجھ کو البتہ نیند نہ آتی تھی۔ میٹرک کے پرچوں کی تیاری کی خاطر راتوں کو دیر تک جاگنے کی عادت ہو گئی تھی۔ ایک شب 2 بجے امی کی آنکھ کھلی تو بھائی کو ان کے بستر پر موجود نہ پا کر وہ پریشان ہو گئی۔ صحن میں دیکھا، سیڑھی کے پاس گئی تو دونوں کی سرگوشیاں سن لیں۔ صبح بیٹے کو ڈانٹا اور جب آنٹی زہرا ڈیوٹی ختم کر کے گھر آئیں تو امی نے انہیں بلا کر شکایت کی کہ اپنی بیٹی کا دھیان رکھا کرو، آدھی رات کو چھتیں پھلانگنا درست بات نہیں ہے۔ زہرا آنٹی بیچاری شرمندہ ہو گئی اور انہوں نے اپنی دیوار اونچی کرا لی۔ اب ان کا ایک دوسروں کی چھت پر جانا مشکل ہو گیا تھا تو وہ ملنے کی دیگر ترکیبیں سوچنے لگے۔ ایک روز اشر آدھی رات کو فردوس کے گھر گیا۔ یقیناً دیوار کے سوراخ سے اس نے بتایا ہوگا کہ فلاں وقت دروازہ کھلا رکھوں گی۔ ماں سو رہی تھی، دونوں کئی دنوں بعد ملے تھے اور اس خوشی میں ان کو ہوش نہ رہا کہ کتنا وقت بیت گیا ہے۔ صبح کی اذان سنی، تب ہوش آیا۔ وہ جانے کو گیٹ پر پہنچا ہی تھا، اذان کی آواز سن کر آنٹی کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے کھڑکی سے کسی کو گیٹ سے باہر جاتے دیکھ لیا تھا۔ ماں بیچاری لرز گئی، باہر آئی تو بیٹی کو گیٹ بند کرتے دیکھا۔ پوچھا، کون آیا تھا؟ اشر تھا۔ اس نے کہا، تم کو شرم نہیں آتی؟ آدھی رات کو کسی کو اپنے گھر بلاتی ہو؟ ماں، میں اس سے محبت کرتی ہوں، ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ شادی کا وقت آیا تو شادی بھی ہو جائے گی، لیکن کسی لڑکے کو راتوں کو گھر بلانا کیا قیامت نہیں ہے؟ کچھ نہیں ہوتا ماں، وہ ڈٹھائی سے بولی تو ماں اسے کوسے دینے لگی۔ اشر کو برا بھلا بھی کہا تھا۔ جوان بیٹی کے آگے ماں کی ایک نہ چلی اور فردوس نے بھائی سے رابطہ برقرار رکھا۔ اب وہ نیند کی گولیاں ماں کو رات کو سونے سے پہلے دودھ میں ملا کر دے دیتی اور وہ بیچاری بے سدھ سو جاتی۔ امی کو بھی علم ہو گیا تھا کہ ان کا صاحبزادہ پڑوس میں رات گئے جاتا ہے۔ والد کو بتا دیا تاکہ کسی بری گھڑی آنے سے پہلے ان کے قدموں کو روکا جا سکے۔ والد جانتے تھے جوان بیٹے کو روکنا مشکل ہوگا، اگر باز نہ آیا تو اپنی ہی سبکی ہوگی۔ بھائی کے سالانہ امتحان ختم ہوتے ہی انہوں نے اشر کو چچا کے پاس سعودی عرب بھجوا دیا۔ چچا کی بیٹی ساحرہ بھی خوبصورت تھی، وہاں جا کر وہ ساحرہ میں دلچسپی لینے لگا۔ چچا چچی یہی چاہتے تھے کہ کسی صورت ان کی بیٹی کا رشتہ اشر سے ہو جائے۔ انہوں نے دونوں کو موقع دیا۔ میرا بھائی ساحرہ کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اسے چچا کے توسط سے اپنا مستقبل بھی تابناک لگا۔ اس نے فردوس کو فراموش کر دیا مگر وہ اسے نہ بھلا سکی۔ وہ بے تابی سے اشر کا انتظار کرنے لگی، روز پوچھتی، سحر اشر کب آئے گا؟ اور میں تسلی دیتی، جلد آ جائے گا، بس 2-4 دنوں میں آنے ہی والا ہے۔ یہ جھوٹی تسلی اس وجہ سے دیتی تھی کہ اس کی بے قراری کم ہو۔ مجھے کیا پتہ تھا بے قراری بلا وجہ نہیں، دال میں کچھ کالا ہے۔
ادھر چچا نے بھائی کی ملازمت کی کوشش اور سوئے اتفاق وہاں ایک بڑی کمپنی میں بھائی کو اچھی نوکری مل گئی۔ بھائی ادھر ہی ٹک گئے۔ ادھر فردوس کی جان پر بنی تھی، لیکن کسی کو اس کی اپنی پریشانی کے بارے میں نہ بتایا۔ وہ اندر ہی اندر سلگتی رہی۔ اب اس کو احساس ہوا ماں ناحق پریشان نہ تھی اور وہ سچ کہتی تھی۔ اس آگ کے کھیل سے دور رہو۔ چھٹی کا دن تھا، آنٹی گھر پر تھیں۔ شام کے وقت وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھیں کہ فردوس نے ماں کو آواز دی، ماں جلدی سے کھڑکیاں اور دروازے کھول دو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ کمرے میں آئی اور کہا، بیٹی کیا ہوا ہے، کیا کہہ رہی ہو؟ کھڑکیاں دروازے تو کھلے ہوئے ہیں ماں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ ماں اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس کو پتہ چل گیا کہ اس کی بیٹی یہ دنیا چھوڑ کر جا رہی ہے۔ وہ اس کو جھنجھوڑنے اور پکارنے لگی، فردوس بیٹی آنکھیں کھولو، بتاؤ تو صحیح تمہیں کیا ہوا ہے۔ تبھی اسے یاد آیا کل فردوس اس کی ایک سہیلی کے گھر جانے کا کہہ رہی تھی جس کا نام پروین تھا اور وہ اس کے ساتھ ہسپتال میں ملازمت کرتی تھی، لیکن اب پروین کے گھر جانے کا وقت نہ تھا۔ گھبرا کر زہرا آنٹی نے اپنی ایک بااعتماد واقف لیڈی ڈاکٹر کو فون کیا اور جلد گھر آ جانے کی منت سماجت کی۔ ڈاکٹر روبینہ نے اسی وقت گاڑی نکالی اور طبی امداد کا سامان لے کر 20 منٹ میں پہنچ گئی۔ اس وقت فردوس آخری سانسیں لے رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھا اور آنٹی سے کہا، کیا تمہاری لڑکی نے کوئی دوا غلط کھا لی ہے یا انجیکشن لگوایا ہے؟ تم ذرا کمرے کی تلاشی لو۔ ڈاکٹر نے اندازہ کر لیا تھا کہ کون سی دوا ہوگی۔ وہ تجربہ کار اور قابل لیڈی ڈاکٹر تھی۔ زہرا آنٹی نے بیٹی کے بستر کو ٹٹولا اور پھر تکیے کے نیچے ایک پڑیا مل گئی جس میں ایک گولی تھی۔ روبینہ ڈاکٹر نے گولی دیکھتے ہی کہا، اس نے یہ دوا کیوں لی ہے؟ وہ کف افسوس ملنے لگی، اگر ایسی بات تھی تو مجھے آگاہ کیا ہوتا، اگر مجھے علم ہوتا تو میں آپ سے ذکر ضرور کرتی، مجھے بتایا ہی نہیں، خود اپنا علاج کرنے کی کوشش کی، مجھے ابھی علم ہوا تو یہ موت کے منہ میں جا رہی ہے۔ جب انسان کی زندگی ختم ہو جائے تو کوئی ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا۔ فردوس بھی خاموشی سے بدنامی کے خوف کو گلے لگائے موت کی وادی میں اتر گئی تھی۔ اس نے کسی کو سرگوشی میں بھی اپنی مصیبت بیان نہ کی، حتیٰ کہ اپنی سگی ماں کو بھی نہیں بتایا۔ جب آنٹی کے رونے کی آواز سنی تو امی وہاں گئی۔ فردوس ابدی نیند سو چکی تھی اور اس کی ماں صدمے سے نیم جان تھی۔ اس نے امی کو بتایا کہ مرنے سے تھوڑی دیر قبل جب وہ کھڑکیاں اور دروازے کھولنے کی التجا کر رہی تھی، اس نے کہا تھا، ماں مجھے معاف کر دینا۔ ماں بولی، بیٹی میرا کیا قصور ہے جو یوں تم مجھ کو تنہا کر کے جا رہی ہو؟ ماں قصور میرا ہے جو میں نے اشر پر اعتبار کیا اور آپ کی عزت کا پاس نہ رکھ سکی، بس پھر وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ کس کی خاطر؟ وہ جو دوسرے ملک جا کر کسی اور کی ظلم کا اسیر ہو چکا تھا۔ یہ خبر جب ہمیں ملی ہم غمگین اور دکھی ہو گئے۔ اشر کو کسی نے نہ بتایا۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے سب کا پردہ رکھ لیا، ورنہ جو بھی قصوروار تھا نام ہمارا ہی لیا جاتا۔ ابو کے یہ الفاظ سن کر مجھے اپنے بھائی سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ 2 دن بعد وہ گھر آیا اور جب اس کو پتہ چلا تو بہت رویا کہ کاش میں کل آ جاتا اور اس کی قبر پر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالتا، اس کی قبر پر پھول بھی ڈالتا۔ میں سوچتی ہوں کیا اشر بھائی نے محض اس کی قبر پر مٹی اور پھول ڈالنے کے لیے آنا تھا؟ کیا اس کو فردوس سے محبت نہیں تھی؟ اگر محبت ہوتی تو وہ کیوں رہ جاتا؟ وقت سے اس کو دلہن بنا کر گھر لے آتا۔ وہ جیسا لا ابالی اور لاپرواہ تھا، اے کاش اس کے مزاج کو فردوس سمجھ جاتی۔ وہ ایک لنڈرے سے لڑکے جیسا تھا۔ ایسے انسان پر بھروسہ کرنا اس کی کتنی بڑی بھول تھی کہ زندگی سے ہی ہار نہیں پڑی۔ سحر افسردہ لہجے میں لب کشا تھی، بے شک محبت ایک پاک جذبہ ہے۔ محبت اگر ہو جائے تو بھی اس کا تقدس لازم ہے۔ جو اس جذبے کا احترام نہ کر سکے، محبت کو نبھا نہ سکے، ان کو محبت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ کسی لڑکی کو محبت کی سرشاری میں محبوب کے اتنے قریب نہیں جانا چاہیے کہ بعد میں کوئی سنگین مصیبت پلو سے بن جائے، کہ محبت کی ٹھنڈک آگ کا دریا بن جائے۔ اشر کا کیا گیا، چند دن اداس رہا اور پھر زندگی کی خوشیوں میں مگن ہو گیا، مگر بیچاری آنٹی زہرا تو جیتے جی مر گئی۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ اور ہاں، اس میں قصور کس کا تھا، لڑکے کا یا لڑکی کا جس نے آوارہ مزاج سے محبت کر لی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔